قرآن سے تعلق کہ مومن کی زندگی قرآن کے بغیر نہیں، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، مومن کی زندگی قرآن کے بغیر نہیں گزر سکتی، اور اگر وہ گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کامل مومن نہیں ہے۔ وہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ایمان کامل ابھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر ایمان کامل نصیب ہو گیا تو پھر قرآن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوگی۔ اور ایسی ضابطہ حیات والی کتاب، ایسی بہترین دستور والی کتاب خدا کی قسم دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں ہے، کسی جگہ پر ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ انگریزوں کے لا پڑھ لیں، قانون پڑھ لیں، برٹش لا پڑھ لیں، امریکہ کا لا پڑھ لیں، جہاں بھی لا پڑھ لیں آپ، لیکن جو لا اللہ نے مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے ہمیں دیا ہے نا، کائنات کے اندر ایسا لا ہے ہی کوئی نہیں، ایسا ضابطہ کوئی نہیں، ایسا قانون کوئی نہیں۔ تو آؤ اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ تو فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے بندے جو ہیں، جو مومن ہیں، ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کو پختگی ملتی ہے، تقویت ملتی ہے جب اللہ کا قرآن وہ سنتے، جب وہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، حضور نے جب میرے بستر میں میرے سر رکھا ہوتا نا گود میں، تو سرکار اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، میرے آقا اس وقت بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ سرکار نے کتنا قرآن پڑھا، سرکار کے اوپر اترا ہے، بلکہ حضور فرماتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت بڑے قاری قرآن تھے صحابہ میں سے، حضور فرماتے ابی قرآن پڑھو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا، آپ پہ تو اترا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں اے ابی، اللہ نے مجھے فرمایا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن پڑھے، ابی قرآن پڑھے گا، آپ قرآن سنیں گے۔ یہ اللہ نے عظمت دینی تھی نا ایک صحابی کو، ہر صحابی کو الگ الگ شانیں دی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچا نا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، جب سر اٹھا کے دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ حضور فرمانے لگے ابی بس کرو، اتنا کافی ہے۔ سرکار خود قرآن سن کر روتے، خود قرآن سن کر میرے آقا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ امت کے لیے میرے آقا ایک سنت قائم کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کر اور سن کر رویا بھی کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش کر لی جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ قرآن پڑھے اور پھر روئے، تو پھر قرآن کی